انسانیت پہ احسان کرتے ہوئے اپنے پیارے، اپنے حبیب، لاڈلے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے اہل ایمان اس مہینے کا انتظار بھی کرتے ہیں اور عہد جدید بھی کرتے ہیں کہ ہم نے جو زندگی گزاری سو گزار لی، اب ہمیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے۔ حضرات محترم، ربیع الاول کے حوالے سے آمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع، اگر ہم نے اس موضوع کی گہرائی کو سمجھ لیا تو ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پروان چڑھ سکتی ہے اور پہلے سے زیادہ ہم نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگیں گے۔ حضرات محترم، ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، آپ کے دنیا میں تشریف آنے، تشریف لانے اور نبی بننے کے کیا مقاصد تھے، میں انشاءاللہ قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کروں گا تاکہ ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں اور عزم مصمم کریں کہ اللہ کے نبی جس مشن کو لے کر تشریف لائے تھے ہم نے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، مزید تقویت دینی ہے، اور جن مقاصد کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہم نے ان کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضرات محترم، سیرت النبی کے کئی پہلو ہم سنتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کن حالات میں ہوئی، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا سفر، آپ کی تجارت، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کا نبی بننا، یہ ساری چیزیں ہم نے چھوٹے ہوئے سنی ہے، سنتے آئے ہیں، اور الحمدللہ مسلمان اور مومن کے ہر ایک بچے کو، بڑے کو، خواتین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی ہے کہ کہاں پیدا ہوئے، کن حالات میں پیدا ہوئے۔ اب میں جو چیز بیان کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں خوشی کرنی چاہیے اور خوشی کے وہ انداز جو شریعت نے بتائے ہیں وہ اپنانے چاہیے۔ ہمیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ کبھی سوچے تو صحیح، ہم یہ خوشی کیوں مناتے ہیں جس کو جشن کا نام دیتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم خوشیاں کرو، اپنی مرضی سے کرو، جس طرح چاہو تم کرو۔ حضرات محترم، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، اور نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث کیا تو کیا ذمہ داریاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت میں بڑے احسن
دبایا. آئیے ذرا غور کیجئے، ان ذمہ داریوں کو ہم نے سمجھنا ہے اور پھر ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر گئے، اور اب ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے لحاظ سے، آپ کی بعثت کے لحاظ سے. حضرات محترم، تاریخ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے اور قرآن بھی اس پہ شاہد ہے کہ روح زمین پہ دو نبی، دونوں باپ بیٹا ہیں، انہوں نے بڑا عظیم کام کیا. انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی. اللہ کے گھر کی، وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. دونوں باپ بیٹا محنت کی، مزدوری کی، اور بیت اللہ کا جو سٹرکچر ہے، جو ڈھانچہ ہے، اس کو کھڑا کیا. اب اللہ کا گھر تعمیر کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑی نیکی کی بات ہے. اب ذرا غور کریں، جب انسان بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، یا یوں سمجھیں اگر ایک شخص کہیں نوکری کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، یا ہم نے کسی کو کام پہ رکھا ہے، وہ بہت آؤٹ کلاس کام کرتا ہے، بڑا خوبصورت انداز اپنایا، جو کام، جو ٹاسک اس کو دیا گیا اس نے بڑے اچھے طریقے سے پورا کیا. اب مالک خوش ہوتا ہے اور وہ مزدور بھی اپنے دل میں سوچتا ہے آج میرا مالک بڑا خوش ہوا ہے، آج مجھے ضرور کوئی نہ کوئی انعام ملے گا، کوئی نہ کوئی انعام ضرور ملے گا. اور وہ دل میں خواہش رکھتا ہے اور یہ عزم مصمم رکھتا ہے کہ میں نے اب مالک سے کوئی بہترین چیز مانگنی ہے، کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے، میرا خالق، میرا مالک میرے سے راضی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے اور بڑا عظیم کام ہے، بہت بڑی سعادت اور نیکی ہے، اور اس موقع پہ میں نے اپنے اللہ سے چیز بھی بہت بڑی مانگنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب کیا مانگا؟ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو کئی چیزوں کی ضرورت تھی. ان کے پاس گھر نہیں تھا، بیوی بچے بے یار و مددگار تھے، وہاں جنگل بیابان میں کوئی چیز بھی نہیں تھی. مال مانگ سکتے تھے، سیاست مانگ سکتے تھے، قیادت مانگ سکتے تھے، شہر کے شہر مانگ سکتے تھے، کوئی بھی مادی چیز مانگ لیتے. تو اللہ رب العالمین تو اس وقت بڑے خوش تھے، اپنے نبی کو عطا کرتے. لیکن وہاں ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام اس قدر زیادہ ہے، آپ کے فہم و فراست نے یہ کام کیا کہ اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو اللہ کا حبیب مانگا. اس وقت باپ بیٹا نے یہی دعا کی، یا رب العالمین تیرا گھر ہم نے بنا دیا، تعمیر کر دیا، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دے. اور وہاں کھڑے ہو کے اللہ سے کیا دعا کی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اہل ایمان کیا خوبصورت دعا ہے، اور آج میرا موضوع بھی اسی دعا کے تحت گرد گھومے گا. ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، کیا خوبصورت جملہ ہے. جب انسان دل و جان سے دعا مانگتا ہے، تعمیر کیا ہے بیت اللہ، وہاں کھڑے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، کتنی عظیم دعا مانگی، ربنا، اے میرے رب. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے جب دعا کرتے تھے تو اسی انداز سے کیا کرتے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، تو نے پال کے ہمیں پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، بنا کے
ایسے بھائیوں اور مددگار نہیں چھوڑ دیا کہ اللہ آج بھی ہم تیری مدد، تیری نصرت اور تیری توفیق کے ہم لوگ منتظر ہیں۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج دے۔ کیا کرے گا؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ یتلو علیہم آیاتِکَ تیری آیات کی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وہ ان کو کتاب اور حکمت سکھائے، وَیُزَکِّیہم اور ان کو پاک کرے۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں، اور کرنا ذرا۔ نبی علیہ السلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ نبی بھیج دے 4 مقاصد ہو اس نبی کے۔ وہ نبی قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو سمجھانے والا اور اپنے حدیث کو لوگوں بتانے والا اور ان کے نفوس کو پاک کرنے والا ہو۔ یہ 4 نشانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتائی اور اللہ سے دعا کی اللہ رب العالمین یہ 4 صفات والا نبی ان میں بھیج دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کیا اور قرآن میں بتا دیا بالکل انہی الفاظ کے ساتھ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہ اہل ایمان ہم نے تم پہ احسان کیا کہ ایک نبی کو بھیجا، مبعوث کیا۔ 4 مقاصد نبوت کے ان آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، بڑی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیات۔ یہ الفاظ یاد کر لیں، یہ سیرت النبی ہے، یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا انداز ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ایسا نبی بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، آپ علیہ السلام نے قرآن کی تلاوتیں کی، کیا خوبصورت انداز سے تلاوت کی، اور تلاوت خود بھی کی اور تلاوت کرنے کا حکم بھی دیا اور لوگوں کو بھی قرآن پڑھنا سکھایا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ یہاں سے ایک بڑا اہم مسئلہ آپ لوگوں کے لیے ذرا نوٹ کیجئے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، صرف ترجمہ اردو کا پڑھتے ہیں، عربی ٹیکسٹ قرآن کے الفاظ ان کو پڑھنے آئیں یا نہ آئیں اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی، بس کافی ہے۔ اور کچھ لوگ صرف قرآن کے الفاظ تلاوت کرتے ہیں، صرف تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ دونوں لوگ غلطی پہ ہیں، دونوں لوگ غلطی پہ ہیں۔ اکیلا ترجمہ پڑھنے والے بھی غلطی پہ ہیں، صرف تلاوت کرنے والے بھی اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے محروم رکھتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ قرآن نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور قرآن کے معانی بھی بتاتا ہے، قرآن کے معنی بھی سکھاتا ہے۔ تو قرآن کو سیکھنے کے لیے صرف تلاوت ضروری نہیں ہے، تلاوت کے ساتھ ہمیں اس کے مفہوم کو بھی سمجھنا ہے۔ صرف مفہوم سمجھنا، صرف اردو ریڈنگ کرنا یا انگلش کرنا یا کسی بھی لینگویج کو پڑھنا، عربی ٹیکسٹ کو چھوڑ دینا، یہ بھی بہت ساری محرومی کا سبب ہے۔ اسی لیے پاکستانی قانون کے مطابق، یہ قانون ہے پاکستان کے اندر قرآن کے حوالے سے، کہ کوئی شخص بھی عربی ٹیکسٹ کے بغیر صرف ترجمہ شائع نہیں کر سکتا۔ آپ کو قرآن کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے ساتھ عربی نہ ہو، صرف اردو ترجمہ ہو۔ ایسا کوئی بھی قرآن اگر ہے
تو انلیگل ہے، کسی نے لک چھپ کے اس کی نشر و اشاعت کی ہے. ادروائز قانون یہ ہے کہ کوئی شخص بھی بغیر عربی ٹیکسٹ کے صرف قرآن کا ترجمہ نہیں چھاپ سکتا، کیونکہ صرف ترجمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ قرآن کے عربی الفاظ بھی پڑھنے ضروری ہے. لہذا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا قرآن کی تلاوت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی. قرآن کہتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کی تلاوت کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت انداز سے تلاوت کی. آپ قرآن پڑھتے تھے کس لہجے کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، مخارج اور صفات کا کیا لحاظ رکھتے، خود بھی اس انداز سے پڑھتے اور اپنے اصحاب کو بھی بتاتے کہ تم نے قرآن کس طرح پڑھنا. اس لیے اگر ہم نبی کی آمد کا جشن منانا چاہتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے آج سے عہد کریں کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے. قرآن کو، یہ ہے سیرت النبی پروگرامز کا اصل محاصل کہ ہمیں کیا ملتا ہے سیرت النبی سے. اللہ نے اپنے نبی کو کس لیے پیدا کیا؟ محض خوشی کے چند جملے یا چند انداز اپنانے سے ہم محبت رسول کے رنگ میں نہیں رنگے جا سکتے. عملی طور پر ہمیں اترنا پڑے گا، اور سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرنا پڑے گا. یتلو علیہم آیاتک، وہ نبی آئے گا اور قرآن کی آیات کی تلاوت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت تلاوت ہوتی ہے. اور مشرکین بڑے بڑے سردار لوگوں کو کھینچ کھینچ کے پیچھے کرتے تھے نبی کا قرآن نہ سننا. اور جو ایک دفعہ قرآن سنتا تھا اس کے دل میں اور تمنا پیدا ہوتی تھی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنوں. لوگ دوڑے جاتے تھے. یہ بڑے بڑے جو سرگنا نا مشرکین کے ابو جہل وغیرہ، یہ لوگوں کو دل میں روکتے تھے کہ قرآن نہ سننا نبی کا. اس کے کان میں پڑ گئی ایسے سحر انگیز آواز کہ جیسے جادو کھول کے ڈال دیا گیا ہو، اگے لمحے آتا وہ اسلام قبول کر لیتا. تو یہ سردار چاہتے تھے کہ کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن نہ سنے. قرآن کی تلاوت کی بہت زیادہ تاثیر ہے. یہ دلوں کو منور کرتا ہے، دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے، گھروں میں برکات نازل ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے سیرت النبی کا یہ میسج پلے باندھ لیں. ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی، یہ لمحہ فکریہ ہے. شاید یہ ایک لطیفہ بھی ہو لیکن اس میں سبق بہت بڑا ہے. ایک خاتون، اس کے پاس جو جیب خرچ وغیرہ ہوتا وہ چھپا دیتی، جہاں بھی رکھتی تو اس کا ہسبینڈ یا اس کے بچے وہاں سے پکڑ کے استعمال کر لیتے. اس نے وہ پیسے قرآن میں رکھ دیے. کہاں رکھ دیے؟ قرآن میں رکھ دیے. 2 مہینے 4 مہینے سال گزر گیا، اس کے پیسے گم ہی نہیں ہوئے. پوچھا تو نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اس نے کہا پتا ہے میرے ہسبینڈ نے کبھی قرآن کھولنا نہیں ہے تو اس کو پیسے ملنے بھی نہیں. یہ ہمارا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. گلاب میں لپیٹا ہے، پڑا ہے، کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی. نبی کے آنے کا مقصد یتلو علیہم آیات، قرآن کی تلاوت کرو. صرف عربی یا صرف اردو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، الفاظ بھی یاد کرنے ہیں، سیکھنے ہیں اور ترجمہ بھی سیکھنا ہے. ہم بتائیں ذرا اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنے میں محنت کی ہے. میرا یہ تجربہ ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اونچے سکیل والے جنہوں نے ساری عمر لوگوں سے سلوٹ کروایا، 5ویں سکیل کے آفیسرز، اپنے آپ کو بہت بڑے علم والے، تجربہ کار سمجھنے والے، لیکن قرآن کی ایک لائن بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے. بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے، اپنے آپ کو انجینئر،
اور اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلانے والے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، یہ اکثر لوگوں کی بات ہے، ان کو قرآن اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھنا، وہ بات کرتے ہیں لوگوں کی، یار یہ لوگوں کو، یہ مولویوں کی کیا بات ہے، ان کو کیا کچھ آتا ہے، ان کے پاس کیا علم ہے۔ اگر دنیا جہاں کی تمام ڈگریاں تیرے پاس موجود ہے، وہ ہائیسٹ اسکیل پہ پہنچ بھی جا سکتا ہے، لیکن تیرے پاس قرآن نہیں ہے تو سمجھو تیری تعلیم کسی کام کی نہیں۔ قرآن کو تلاوت کروانے کے لیے، کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا۔ اس لیے حضرات محترم قرآن کو سیکھیں۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہے، کوئی بھی اسٹیج ہے، آپ جوانی میں ہے، بڑھاپے میں ہے، جو بھی ایج ہے، ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ بڑی سستی ہماری سوسائٹی میں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کئی لوگ مجھے ایسے ملیں گے جن کو نماز بھی صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی۔ نماز کے جو الفاظ ہیں، سبحانک اللہ سے لے کے السلام علیکم، کبھی کسی نے سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ میلاد منائیں، 100 دفعہ ملائیں، مشن محمدی کو بھی اپنائیں، اصل مقصد پھر پورا ہوگا۔ سیرت النبی ایک دن کی بات نہیں ہے، پیدا ہونے سے لے کر آخری دم تک انسان سیرت النبی سے جڑا رہتا ہے۔ مجھے زندگی کا کوئی لمحہ ایسا بتا دے کہ سیرت النبی سے الگ ہو جائے، ہم زندگی گزار سکتے۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ اس کے کان میں اذان دینے تک، اس کو لحد میں دفن کرنے تک تمام زندگی اس کی سیرت النبی کے تابع ہوتی ہے، پھر جا کے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی 2-4 دن جشن منا لیا، خوشی منا لی، کہہ لے کہ ہم نے محب رسول بن گئے؟ آئیے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ سیرت النبی عاشق رسول اگر آپ نے کہلانے کے حقدار وہ ہیں جو صحیح معنی میں سیرت النبی کو اپناتے ہیں۔ حضرات محترم، کتنا اہم پہلو قرآن کی تلاوت کا، بتائیں کتنے دن ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو قرآن کھولے ہو؟ روزانہ کی 2-4 آیات نہیں پڑھ سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا لیکن کبھی فکر ہی نہیں کی ہم قرآن سیکھ لیں۔ ہمارے گھر میں اگر بچہ مادرت کے ساتھ 2-3 جماعت میں پہنچ جائے، اس کو انگریزی نہ بولنی آئے تو سارے گھر والے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ او بھائی یہ کس اسکول میں جاتا ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں آ رہا، اس کو بولنا ہی نہیں آ رہا، اس کو ٹیوشن میں ڈالو، اس کو وہاں کوچنگ دلواؤ، یہ کرو وہ کرو، سارے معاملات۔ لیکن قرآن کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے؟ یہ میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے، بڑی اہم باتیں ہیں، اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے اپنے بچے کو کتنی قرآن کی تعلیم دی؟ بچہ جب ہماری مسجد میں ماشاءاللہ 100 کے قریب بچے بچیاں آتے ہیں، ٹیم صاحب کی سرپرستی میں یہ درس مدرسہ چل رہا ہے۔ اب بتائیں کہ بچہ 5-6 سال کی عمر میں آتا ہے، 2-3 سال پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد جب اس نے ناظرہ پڑھ لیا، گھر سے پیغام آتا قاری صاحب آج کے بعد ہمارے بچے نے نہیں آنا، کیوں؟ کیونکہ بس اس نے قرآن پڑھ لیا، اس نے قرآن پڑھ لیا، اب نہیں آنا اس نے۔ ٹھیک ہے، اب وہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، 5th کلاس میں جاتا ہے، 6 میں، 7 میں، 8 میٹرک، FA BA، آگے یونیورسٹی لیول پہ، اور قرآن اس نے صرف بچپن میں پڑھا ہے، اور وہ بھی اگر کوئی اس کو اچھا معلم، اچھا استاد مل جائے تو فابیہ، وگرنہ جیسے تیسے ان علماء نے حال بنا ہوا قرآن کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ بچہ اسی طرح غلط ملت سیکھ کے کہتا ہم نے پڑھ لیا، پوری زندگی وہ غلط ہی پڑھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا۔ جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں، آخری 5 منٹ میں آتے ہیں، کوئی بات سمجھ نہ آ جائے ہماری، کسی عالم دین کے پاس ہم بیٹھتے نہیں ہیں، کسی سے بات سنتے نہیں ہیں، کہیں ہمیں کوئی بات نہ سمجھ آ جائے، تو ان بچوں نے قرآن کی تعلیم کہاں سے لینی ہے؟ وہ جو چھوٹی عمر میں بچے نے پڑھا تھا وہ بڑے ہو کے بھی ویسے ہی پڑھتا ہے، کیونکہ اس کو پڑھائی ایسے کیا، والدین نے کبھی توجہ نہیں کی، نہ اپنی طرف نہ بچوں کی طرف۔ حضرات محترم، سیرت النبی کا یہ پیغام ہے، آئندہ سے خود بھی قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی بولے، قرآن کی تلاوت سکھانی، یہ تہیہ کریں، یہ وعدہ کریں سیرت النبی کے حوالے سے کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ 40 سال کے ہو، 60 کے ہو، 80 کے ہو، کوئی بات نہیں ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا خوبصورت انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے پہلے یہ چیزیں بتا دی. فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے روانی کے ساتھ، لو کے ساتھ، اس کو اللہ رب العالمین اجر دیں گے. اور جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، زبان کام نہیں کرتی، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، دل میں قرآن کو سیکھنے کا شوق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العالمین اس کو دوہرا اجر دیں گے اور مکرم فرشتوں کے ساتھ اس کا انجام کریں. ہم کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بھائی اب تو زیادہ اجر لیں، بیٹھ جائیں قاعدے لے کے، بیس سے شروع کریں، اپنے بچوں سے قرآن سیکھیں، گھر والوں سے قرآن سیکھیں. میری مائیں اور بہنیں بھی اس کا اہتمام کریں. بچیاں بیاہ دی جاتی ہیں، ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، باقی ساری تعلیم ان کو دے دی، یہ بھی سیکھ لو، سلائی کڑھائی بھی سیکھ لو، یہ بیوٹی پارلر کا کام بھی سیکھ لو، اور گھر خانہ داری بھی سیکھ لو، سب کچھ سیکھ لو، ڈگری بھی لے لو، قرآن کی باری ہم زیرو. کیا ہم دے کے جاتے ہیں؟ تو حضرات محترم، قرآن پڑھیے، اس سے اللہ رب العالمین دلوں کو سکون عطا فرماتے ہیں. اللہ اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک. اللہ کے نبی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. میری ایک بات پیچھے رہ گئی ہے کہ سردار بات کرتے تھے لوگوں سے قرآن نہ سنا کرو، لیکن رات کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو یہ بستر پہ لیٹے، ان کے کانوں پہ تھوڑی تھوڑی آواز پڑتی تو ان کروٹیں بدلتے، سکون آتا، اتنا اچھا قرآن لگتا ان کو سننا. ایک بستر سے اٹھتا، یار دوسرے نے کون سانا ہے، میں جا کے سنتا ہوں. وہ چوک پہ کھڑا ہو کے قرآن سننا شروع کر دیتا، اور دوسرا کافر وہ کہتا کہ انہوں نے تو آنا نہیں ہے، میں جاتا ہوں، وہ بھی آ جاتا. تیسرا کہتا انہوں نے تو آنا نہیں، میں جاتا ہوں. وہ سارے ہی باری باری چوک میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے منہ کو تکتے رہتے، یار دن میں تم لوگوں کو منع کرتے ہو محمد کا قرآن سننے سے، اور راتوں کو تم قرآن سننے کے لیے آ جاتے. یہ قرآن کی کشش اور قرآن کی تاثیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلاوت کر کے سکھلایا ہے. ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کی تلاوت کی ہے اور تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں بہت سارے انعامات رکھے ہیں. لہذا حضرات محترم، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. سیرت النبی کا یہ پیغام ہے. بات لمبی ہو گئی کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے. ناظرہ پہلے سیکھنا ہے، قرآن کا ناظرہ سیکھیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ سیکھیں، تفسیر سیکھیں، اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کریں، اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. پھر دیکھیں اللہ رب العالمین زندگیوں میں کیسے بہار پیدا کرتا ہے. اور دوسرا مقصد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تلاوت نہیں سکھائی بلکہ قرآن کے الفاظ کے مفہوم بھی سکھائے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد تھے. آپ کے دنیا میں آنے کی آپ پہ ڈیوٹیز تھی، ذمہ داریاں تھی کہ کیوں دنیا میں آئے، تاکہ قرآن کی تلاوت کریں اور لوگوں کو قرآن کا مفہوم سمجھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت کا، ایک ایک لفظ کا مفہوم سمجھایا. ایک میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صحابی، انہوں نے قرآن کی آیت سنی سورۃ البقرہ کی کہ سفید دھاگا خیط الابیض من الخیط الاسود، کہ فجر تب ہوتی ہے جب سیاہ دھاگا سفید ہو جائے. جب سیاہ دھاگا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب سیاہ دھاگا سفید ہو جائے تو اس وقت کون سا وقت شروع ہوتا ہے؟ فجر کا. اب قرآن کے ظاہری الفاظ یہ تھے کہ دھاگا کالا ہے، وہ سفید ہوگا تو پھر فجر ہوگی. ایک صحابی نے رات کو سونے سے پہلے اپنے تکیے پہ 2 دھاگے رکھے، ایک کا رنگ کالا تھا، ایک کا رنگ سفید تھا. صبح ہوئی، دیکھتے رہے دھاگے کو، دیکھتے رہے، روشنی باہر ہوگی لیکن وہ کالا دھاگا کالا ہی رہا، جو سفید تھا وہ سفید ہی رہا. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یہ کل نازل ہوا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ جب کالا دھاگا سفید ہو جائے تو پھر فجر ہوگی، تو اب یہ سفید دھاگا سفید ہی رہا ہے،
کالا کالا ہی رہا ہے، کوئی چینجنگ ہی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ قرآن کے الفاظ کے معنی سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ والا دھاگا سفید ہوگا یا بلیک ہوگا، بلکہ اس سے مراد آسمان سے پھیلنے والی روشنی ہے، وہ کالی جو دار چل رہی ہے وہ سفیدی میں کنورٹ ہو جائے گی، اس وقت فجر کا ٹائم ہوگا۔ اس سے مطلب آسمان کی لکیریں ہیں وہ جو طلوع فجر سے پہلے ہوتی ہیں، نہ کہ اس سے مراد یہ جو تم دھاگا لے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے معنی بھی سمجھا دی۔ ظلم کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اس سے مراد ظلم ہے، زیادتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کا ایک مطلب شرک بھی ہے۔ تو یہ مفاہیم اللہ کے نبی نے اپنی امت کو، اپنے اصحاب کو سمجھائے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور یہ قرآن کی تشریح ہے۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے آج کوئی بھی اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہلانے والا، وہ کتنی بڑی ڈگری رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی طرف سے تفسیر کرے گا تو اس کی تفسیر مانی جائے گی؟ بولے نہیں مانی جائے گی۔ تفسیر وہی معتبر ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ نے اپنے اصحاب کو سکھائی، اصحاب نے آگے لوگوں تک پہنچائی، وہی قرآن کریم کی تفسیر معتبر ہوگی۔ اپنی طرف سے کوئی شخص اگر قرآن کے چند الفاظ کو لے کر تشریح کرے گا تو سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں علماء کرام اس کا رد کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ خبردار، تمہاری یہ تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے مطابق نہیں ہے، لہذا اس کو نہیں مانا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اللہ نے اپنے قرآن کو بھی محفوظ رکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی محفوظ رکھا، کیونکہ قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد، آپ نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن کی تلاوت بھی کی، کروائی بھی، سکھائی بھی، اور قرآن کے معنی اور الفاظ بھی بتائے۔ آگے مقاصد اور بھی 10-12 ہیں انشاءاللہ، اگلے جمعے بڑے ہی اہم پوائنٹ جو ہے وہ میں بیان کروں گا۔ ابھی ایک آج کے خطبے جمعے میں ہم نے جو بات سیکھی ہے میں ذرا اس کو سم اپ کر لوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، محبت کا دعویٰ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانا ہے، تو اس کے منانے کا طریقہ یہی ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں۔ تو آج آپ وعدہ کر کے جائیں گے اللہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ دوبارہ بیان کر رہا ہوں، بغیر عربی ٹیکسٹ کے صرف ترجمہ نہیں پڑھنا، صرف عربی نہیں پڑھنی، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی سیکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیں، اپنے بچوں پہ توجہ دیں، کس بھی عمر میں ہے، کس بھی کلاس میں ہے، ان کو اچھا ٹیچر دیں، اچھے ادارے میں داخل کروائیں تاکہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھ سکے، پوری زندگی اس کے کام آ سکے۔ بڑا ہو کے جب وہ معاشرے میں جائے گا بہت سارے چیلنجز ان کو ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے جال بچھایا ہوا ہے ہمارے بچوں کو کفری عقائد کی طرف لے جانے کے لیے، الہاد کی طرف لے جانے کے لیے، منکر حدیث بنانے کے لیے۔ تو ہمیں ان سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، سکھانا ہے، اور آپ جس بھی اسٹیج پہ ہیں قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، سیکھنا شروع کر دیں، کسی کے پاس بیٹھیں، قاری صاحب سے ٹائم لیں۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں، ایسے کورسز ہیں، آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں، آن لائن سیکھیں، جس طرح بھی ہو آت کر کے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے محبت کرنی ہے، اس محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور اپنی اولادوں کو سکھانا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔